پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں کازز اور سورسز آف نوائز پولیوشن پڑھنا ہے کہ نوائز پولیوشن کے کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیسے وجود میں آتا ہے، یہ شور کی آلودگی، اس کے کازز کیا ہیں یا اس کے سورسز کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں۔ بچوں، کازز آف نوائز پولیوشن like other pollutant is also byproduct of industrialization, urbanization and modern civilization. Broadly speaking, the noise pollution has two sources, that is industrial and non-industrial. تو بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر پولیوشن میں اور واٹر پولیوشن میں انہی چیزوں کا دخل ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہے اور اربنائزیشن ہے یا دوسری وجوہات کی بنا پر یہ آلودگیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو وسیع پیمانے پر جب ہم بولیں گے تو نوائز پولیوشن کے دو سورسز ہیں، اس کے دو بڑے سورسز ہیں، ایک ہے انڈسٹریلائزیشن اور دوسرا ہے نان انڈسٹریلائزیشن سورسز۔ The industrial sources includes the noise from various industries and big machines working at a very high speed and high noise intensity. بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو کارخانوں کا جو جال بچھا ہوا ہے اور بہت بڑی فیکٹریاں ہیں جن میں گاڑیاں بنتی ہیں، اسٹیل انڈسٹریز ہیں، اور جس میں ڈیفنس کا سامان بنتا ہے، جہاز بنتے ہیں اور دوسری ڈیفنس کا سامان تیار ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بڑی مشینیں لگتی ہیں، اس کا شور بہت ہوتا ہے، وہ ہائی سپیڈ پر کام کرتی ہیں اور اس کا نوائز بھی بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نوائز پولیوشن ہوتا ہے۔ تو انڈسٹریز ایک مین فیکٹر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نان انڈسٹریل سورسز کیا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر جو گاڑیاں چلتی ہیں، کاریں، بسیں، ٹرکس، آٹو موبائلز اور جتنی ساری گاڑیاں چلتی ہیں، ان میں جو پیٹرول جلتا ہے یا ڈیزل جلتا ہے، تو ان کے شور سے بھی نوائز پولیوشن ہوتا ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر کرافٹس کہ لگاتار بڑے شہروں میں جہاز اٹھتے رہتے ہیں، اور چونکہ یہ جو ڈیفنس کے جو جہاز ہیں بہت نیچے سے وہ چلتے ہیں تو ان کا شور بھی ہے۔ اسی طرح ریلیں جو چلتی ہیں، ان کی سیٹیاں، ان کی وسلز جو ہیں، وہ بھی شور کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح کنسٹرکشن جو ہوتی ہیں ہائی ویز پر جو کنسٹرکشنیں ہوتی ہیں، اس میں جو بڑی مشینیں کام کرتی ہیں، ان کا شور بھی ہے۔ اسٹریٹس جو بنتے ہیں، وہاں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، اسی طرح جو بڑی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح کنسٹرکشن نوائز سورسز میں یہ بھی آتا ہے کہ ہیمرز آتا ہے، ایئر کمپریسرز آتے ہیں، بلڈوزرز آتے ہیں، لوڈرز آتے ہیں، ڈمپ ٹرکس آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی نوائز پولیوشن ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈومیسٹک نوائز
یعنی گھروں میں جو شور کی شکلیں بنتی ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یا جو گانے بجانے کا سامان ہوتا ہے، یا لانز میں جو ہم مشینیں استعمال کرتے ہیں، یا ہم جو گھروں میں جنریٹر استعمال کرتے ہیں، یا ایئر کنڈیشنرز ہم استعمال کرتے ہیں، فینز ہم استعمال کرتے ہیں، ویکیوم کلینرز ہم استعمال کرتے ہیں، اور کچن میں بہت سارے اور بھی سامان استعمال ہوتے ہیں جن کی آواز جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس سے نوائز پولیوشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکرز ہیں، لاؤڈ سپیکرز کا بے تحاشا استعمال جو ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں یا جو جلسے جلوسوں میں ایڈورٹائزوں میں جو لاؤڈ سپیکرز کا استعمال ہوتا ہے، تو یا بازاروں میں جو بڑے بڑے سپیکر رکھتے ہیں، دکاندار جو سپیکر رکھتے ہیں، تو ان سے بھی نوائز پولیوشن ہوتا ہے۔ تو بچوں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے یہ نوائز پولیوشن ہوتا ہے کہ انسان کا جینا بھی دوبر ہو جاتا ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے کانوں کو بند کر لوں۔ تو یہ نوائز پولیوشن پھر انسان کو بہت پریشان کرتا ہے، اس سے انسانوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔